الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اس آیت کا ترجمہ یوں ہے: اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفتگو کا جو سلسلہ چل رہا تھا وہ یوں تھا کہ جو لوگ انسانوں کو بت کہتے ہیں اور جو ان سے دعا کے لیے جاتے ہیں یا ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، ان کو بت کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو جو تخلیق کیا اپنی پہچان کے لیے کیا، تو جس کے پاس جس کی پہچان ہوتی ہے لوگ اس کے پاس جاتے ہیں۔ اس حوالے سے معلوم ہوا کہ اللہ کا کوئی غیر نہیں ہے، سب اس کی مخلوق ہے، اس میں سے برگزیدہ لوگ ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین والشہداء والصالحین واولئک حسن علیک رفیقا، اور یہ تمہارے کتنے ہی اچھے ساتھی ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ غیر اللہ ہے، یہ نہیں ہم کہہ سکتے نہیں ہے، لیکن سارے اللہ تو نہیں ہے، اللہ تو ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، لیکن غیر اللہ کی تشریح یا رٹ اس سینس میں لگانا کیسے لگے؟ یہ تو بڑے دشمن ہیں اللہ تعالیٰ کے جو اللہ سے دور کرتے ہیں، اس سینس میں بات چل رہی تھی۔ تو وجود غیر اللہ کی نفی کے حوالے سے جو کلمہ طیبہ میں بھی ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ مگر اللہ ہے، اس حوالے سے شعر بھی چل رہا تھا حضرت معین الدین چشتی گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ وہ یوں تھا: دو عالم میں کوئی نہیں غیر اس کا، دو عالم میں کوئی نہیں غیر اس کا، وہ خود ہی ہوا ہر جگہ جلوہ فرما، مگر باوجود اس کے کہنا یہی ہے، وہ جن و بشر ہے نہ حور و پری ہے۔ تو اس حوالے سے ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اولیاء کرام کو، شہداء کو، صالحین کو یا انبیاء کو بتوں کے مشابہ قرار دینا سوائے حماقت کے کچھ نہیں ہے۔ تو پھر جو یہ بات سمجھے کہ یہ غیر اللہ اتنی نفرت کی چیز ہے، تو پھر وہ آپ کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف کیسے لے جا سکتا ہے؟ اسے دوست کیسے مانیں گے؟ اس کو کیسے دوست ہم سمجھیں گے؟ تو ان کی جو دعوت ہے الی الحق مشتبہ ہو جائے گی نا، مشتبہ ہو جائے گی۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، یہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ نے خود کہا ہے نا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، بس یہ وہی لوگ ہیں جن پہ اللہ نے نام کیا ہے، یہ اللہ کے نام یافتہ ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ چار گروہ ہیں، ان میں ولی اللہ، صالحین، نیک، متقی، پرہیزگار، شہداء، سارے گروپ ہے، نا ان کے گروپس ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، اگر ان معنوں میں وہ ذات باری تعالیٰ ہے اور جو سب کچھ ذات باری تعالیٰ ہی ہے، اس کی ساری مخلوق ہے، تو ہیں سارے غیر اللہ تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے نا، کنتم کنز مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، تو میں نے مخلوق کو تخلیق کر دیا، بس۔ تو اللہ تعالیٰ کی نے پہچان کرائی ہے اس مخلوق سے، اور جس کے پاس پہچان زیادہ ہوتی ہے لوگ اس کے پاس جاتے ہیں، یقیناً جاتے ہیں، جانا بھی چاہیے۔ انبیاء کے پاس آتے تھے لوگ، صدیقین کے پاس آتے ہیں، صحابہ کے پاس آتے تھے، اہل بیت کے پاس آتے تھے، صالحین کے پاس آتے ہیں، اولیاء اکرام کے پاس لوگ جاتے ہیں، علماء خیر کے پاس جاتے ہیں۔ ہاں، اب تو علماء سوء کے پاس زیادہ ہیں تاکہ فرقہ واریت کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ من ذالک۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اگر اللہ تعالیٰ جیسی کوئی ذات و صفات والی ہستی ہوتی تو وہ بات غلط ہوتی۔ اللہ کے علاوہ اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں۔ تو
اللہ تعالیٰ کے ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں اس کے برابر. تو آج منکرین ذات سب جو ہے اس ذات کی پوجا کرتے، پھر اگر ہوتی تو ایسی بات نہیں ہے. وحدہ لا شریک ہے، عبادت کے وہی لائق ہے. پھر اس دوسرے اللہ کا سہارا بھی لیتے اور خدائے برحق کے ساتھ کے خلاف پھر نبرد آزما بھی ہوتے. کچھ جلسے جلوس نکالتے، کوئی مہمیں چلاتے، کوئی دھرنے لگاتے، کوئی توڑ پھوڑ کرتے. استغفر، ایسی بات نہیں ہے. یہ کائنات کا نظام جوں کا توں چل رہا ہے اس لیے کہ اللہ ایک ہے، غیر اللہ اللہ نہیں ہے. یہ ذہن میں یہ بات بتائیں، ہیں غیر اللہ لیکن اللہ نہیں ہے، اللہ کے پیارے ہیں بس. اور قرآن کریم نے بھی اسی حقیقت کو واضح فرمایا، لو کان فیہما الہ، کہ اگر اس کائنات میں، اس یونیورس میں کوئی اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود ہوتا تو کیا ہوتا؟ لا فسادتا، تو فساد برپا ہو جاتا. لو کان فیہما، اگر زمین و آسمان میں کوئی اور خدا، الہ خدا، الا اللہ، اللہ کے سوا ہوتا، لا فسادتا، تو دونوں برباد ہو جاتے. جنگ ہوتی نا بھائی، ایک دوسرے کے خلاف جنگ ہوتی. میں یہاں تھوڑا سا وقت ہے ایک بات کر کے تاکہ آسان ہو جائے. منطق کی بات ہے، ایک ہوتا ہے محال عادی، ایک ہوتا ہے محال عقلی. مجھے بات یاد آ گئی ہے، یہ بات سمجھ سے آئے گی آپ کو. محال عادی کیا ہے؟ پہاڑ کی عادت نہیں ہے چلنا، درخت کی عادت نہیں ہے چلنا. یہ بات سمجھ آ گئی یا نہیں؟ ان کی عادت نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسا ورک کریں یا بولیں. بولیاں الگ ہیں ان کی، تسبیحات الگ ہیں، لیکن ہم تو نہیں سن سکتے نا. اس کو کہتے ہیں منطق میں محال عادی، جس کی عادت نہ ہو. لیکن اس محال عادی کو اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کی عادت ختم کر سکتا ہے، کیونکہ مالک ہے وہ. پہاڑ چل سکتا ہے، چلا بھی ہے. جب حضرت حمزہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو دفنانے لگے نا، جنازے اٹھانے لگے، مدینہ شریف لائے گئے نا، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری جب آئی تو احد پہاڑ پورا چل پڑا جنازے کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احد مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں احد سے محبت کرتا ہوں، اور میں اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سے بھی محبت کرتا ہوں. احد میری محبت کی وجہ سے اس حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے. یہ چل پڑا ہے جنازے کے ساتھ، ان کو ادھر ہی دفنا دو، تو آپ کو ادھر ہی دفنایا گیا. مطلب محال عادی ہے، یہ اس کی عادت نہیں تھی احد پہاڑ کی، لیکن اللہ نے چلا دیا. اسی طرح محال عقلی ہوتا ہے، جو بات عقل میں سماتی نہیں. یہ نہ جانے اتنی سائنٹیفک ترقی ہو گئی ہے، اتنی ریسرچ ہو گئی ہیں، یہ کافروں کی ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں، یہ موبائل شمال یہ سب انہوں نے ایجاد کی ہیں. یار بڑے ذہین بندے ہیں، اتنی ترقی ہو گئی ہے، لیکن ان کی عقل میں یہ بات نہیں آتی. محال عقلی ہے نا، عقل میں محال عقلی کیا ہے؟ عقل میں جو بات نہ سمائے، تو ان کو یہ عقل نہیں آتی. محال عادی کیا ہے؟ جس کی عادت نہ ہو. محال عقلی کیا؟ جو عقل میں نہ سمائے. جیسے یہ بات عقل میں نہیں سماتی کہ اس کائنات کا جوں کا توں نظام جو چل رہا ہے وہ ایک اللہ کی وجہ سے چل رہا ہے. عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ دو اللہ ہوں تو لڑائی ہو جائے گی. ان کو یہ سمجھ نہیں آتی. وہ عقیدہ تثلیث یا بت پرستی کرتے ہیں کہ اللہ نے بھی فرمایا، لو کان فیما الہات الا اللہ لفسدتا، کہ اگر اللہ کے سوا کوئی اور اللہ ہوتا تو دونوں برباد ہوتے، لڑائی جھگڑے کرتے، ایک دوسرے کے خلاف جلسے جلوس کرتے، جیسے مخلوق آج کل کرتی ہے، جو منع ہے ویسے. توڑ پھوڑ کرتے، کوئی دھرنے لگاتے، کوئی ادھر سے بٹورتے، کوئی ادھر سے بٹورتے. تو ایسی بات نہیں ہے. تو یہ بات آیت ثابت کرتی ہے کہ اللہ ہے، اللہ کے غیر ضرور ہیں لیکن اللہ نہیں ہے. تو غیر اللہ سے جو اللہ کے پیارے ان سے اتنی دشمنی نہیں رکھنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا یہ ایک دوسرے پہ جو ہم فتوے داغتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہمیں ایسے کاموں سے باز آ جائیں.
صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔